وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ولادت ہوئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. ان کے گلشن کے مہکتے پھولوں میں اگر میں کہوں تو ان کے نانا جان جو ہیں ان کی آنکھوں کے تارے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹی جو ہے نا وہ اپنے دست مبارک سے دی تھی. اپنا لعاب دہن جو ہے وہ بطور گٹی دیا تھا. امام حسن وہ ہیں ناظرین جن کے دائیں کان میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی اور بائیں کان میں اقامت کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی پرورش اور ان کی تربیت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوئی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی رحم دل، نہایت سخی اور عبادت گزار تھے. ایسی شخصیت دیکھیں. اور میں بتاؤں حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے گا اسے میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ اگر کہیں کہ آغوش مصطفیٰ میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا انہوں نے اپنے اللہ کے محبوب نے جنت کا شہزادہ بھی قرار دیا اور جنت کے جوانوں کا سردار بھی کہا ماشاءاللہ سے. آج ان کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے پاس بڑے اچھے مہمان ہیں. مگر مہمانوں سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج قاری اکرام ربانی صاحب جو تھے انہوں نے تلاوت قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کی، ان کو بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے جو مہمان ہیں یہاں پر پروفیسر نورید فاطمہ اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ مدعو ہیں اور انہی کے ساتھ محمود الحسن صدیقی صاحب ہیں جن کے آج کل کلام بہت زیادہ وائرل ہیں اور بہت خوبصورت کلام گو ہیں. تو آج ان کے ساتھ ہم بات بھی کریں گے، ان سے کلام بھی سنیں گے. سب سے پہلے میں میری بہن نورید جو ہے ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فضا، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اور ہماری کومبو میں ہلکی پھلکی جو ہے نا کلر کمبینیشن میچ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے صلاح مشورہ کر کے آج کلر کمبینیشن میچ کیا. گڑیا لگ رہی ہے گڑیا ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک. اب ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کیجیے گا. اللہ اکبر، بہت بڑا سوال آپ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتی ہوں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اس ہستی پر جو اپنے نواسے کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے یہ فرمایا کرتے کہ سوار کو دیکھ رہے ہو، سواری کو دیکھ رہے ہو کتنی اچھی ہے تو سوار نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے. تو اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں قرآن کی آیات ہی ہیں کہ جو دلیل ہیں آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت پر. لیکن آج چونکہ ولادت باسعادت کا دن ہے تو آپ کی اجازت سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر منظر پھلوری صاحب اور غیر منقوط کلام لکھنے میں ید طولا رکھتے ہیں. ان کی مخمس کے 2 اشعار سے جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی کیونکہ میں جب آ رہی تھی تو مسلسل میرے لبوں پر یہی تھے اور میں یہی گنگنا رہی تھی. اچھا. کہتے ہیں کہ مہکی ہوئی زمیں ہے مہکا ہوا زمن، ہنس ہنس کے مل رہے ہیں گلے آج نیک تن، رقصاں ہے آج ان کے محبوں کی انجمن اور طیبہ کی سرزمین پہ جاری ہے یہ سخن، صلی علی محمد صلی علی حسن. اور فرماتے ہیں وہ خاندان مصطفیٰ کا ماہ ذوفگن جن کو سلامی دیتا ہے یہ نیلگوں گگن اور جس در پہ ہیں جھکے ہوئے عالم کے علم و فن، خوش ہو کے گا رہا ہے ہر ایک طائر چمن، صلی علی محمد
صلی علی حسن. واہ واہ تو واہ، درود ماشاءاللہ. اس ہستی پر کہ جو سید الاسقیاء ہے، جو راکب دوش پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ائمہ اہل بیت اطہار میں دوسرے امام اور خلیفہ پنجم ہیں، کیونکہ آپ کا 6 ماہ کا جو دور خلافت ہے، جب تک اس کو 30 سالہ دور خلافت میں شامل نہ کیا جائے، حدیث پاک کے مطابق جو خلافت کا نظام ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اور پھر وہ جنہوں نے امت کی جمعیت کی خاطر زہر خورانی تو کر لی، اپنی جان تو قربان کر دی، اپنی شہادت تو قبول کر لی، لیکن امت کو تفرقوں میں بٹنے سے بچا لیا. اور جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کو ٹوٹنے سے بچائے گا اور امت میں جمعیت قائم کرے گا. اور آج ان کا یوم ولادت ہے، تو مجھے یوم ولادت کے حوالے سے وہ مبارک خواب یاد آ رہا تھا کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں اور سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور بڑی گھبرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آج ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے، تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل، یہ تو مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ جلد بیٹا عطا کرے گا اور آپ اس کو قسم بن عباس کا دودھ پلائیں گی. یعنی اس وقت جو آپ کی گود میں آپ کا بیٹا حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ دودھ پی رہے تھے، تو ان کا رضاعت کا جو پیریڈ تھا اسی میں پھر حضرت ام فضل نے وہ خواب پورا ہوتا دیکھا کہ کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ بات کر رہی تھی گلشن رسالت میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر کی پہلی مصداق، پہلی کلی گلشن رسالت میں پہلا جو پھول کھلا وہ امام حسن علیہ السلام کا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. میں خود دادی ہوں اور میرا 2 سال کا پوتا ہے، تو میں اس کو سونگتی ہوں، اور جب وہ میرے شانوں پر میری پشت پر سوار ہوا نماز میں، تو اس فضا میں نے اس وقت فیل کیا کہ یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے. کیوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 72 تکبیرات تک اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے. یہ نانا نانی اور دادا دادی کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس کو ایکسپیرینس سے کیا جا سکتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو سبط رسول یعنی اپنا نواسا نہیں، اپنا بیٹا کہا. اور پھر آپ نے تو اپنا بیٹا کہا سو کہا. قرآن نے سورہ کوثر کے بعد آپ دیکھیے آیت تطہیر جب اتری تو اہل قصہ میں چوتھے یہ ہیں کہ چادر مبارک میں چوتھے نمبر پر جن کو لیا. اور پھر آیہ مباہلہ میں چادر میں تو کسی نے فضا دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کاشانہ پاک تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں آپ نے چادر مبارک میں پہلے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، پھر امام حسن علیہ السلام آئے ان کو، پھر امام حسین علیہ السلام کو، اور دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر رجس کو دور فرما دے، ان کو اس طرح سے پاک صاف اور طاہر رکھ جس طرح کے طہارت کا حق ہے. لیکن آیہ مباہلہ ہمیں بتاتی ہے کہ وَبْنَاهُمَا جو بیٹوں کے مثل تھے نا، گود میں دیکھیے مباہلہ کے میدان کی طرف کس کو لے کر جا رہے ہیں، گود میں سیدنا امام حسن علیہ السلام اور انگشت مبارک سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لیا. اور بعض روایات میں اس کے الٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور انگلی سے امام حسن علیہ السلام کو لگا کر زمانے کو بتا رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا اسبا ہیں، میں ان کا باپ ہوں، اور میری نسل اللہ تعالیٰ بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلائے گا جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان سے جو آگے نسل چلے گی امام حسین علیہ السلام سے، پھر آگے کربلا کے میدان میں جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے اور امام حسن علیہ السلام سے، سیدنا امام حسن المثنیٰ سے آگے جو نسل چلی. اور پھر وہ جو آپ بیان کر رہی تھی کتنا خوبصورت بیان کہ وہ کیا وقت ہوگا جب آپ نے گود میں اپنے شہزادے کو اٹھایا، جب ان کا نام جو عرش سے آیا تھا، جو آسمان سے اترا تھا، جو زمین پر پہلے کسی کا نام نہیں تھا، آپ نے وہ حسن نام تجویز فرمایا، آپ نے گٹی مبارک دی. اور گٹی دینا تو ایک ہمارے امت کے لیے ایک تعلیم تھی. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے اینے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, کہ وہ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کی تخلیق ہوئی تھی, جن کو فرمایا ان کا جسم میرا جسم, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کی ناراضگی میری ناراضگی, ان کی خوشی میری خوشی, ان کی صلح میری صلح, ان کی جنگ میری جنگ, جس نے ان. اور پھر آپ نے جو روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ارشاد فرمایا, اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت رکھ. تو آج کا دن وہ دن ہے کہ اپنے بچوں کو پکڑ کے بٹھا کے بتائیں کہ آج کون سا دن ہے,